السلام علیکم۔ ناول ہے جنون تیرے عشق کا اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگا، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو میں نے کل بہت کوشش کی تھی آپ کو ایک نیو ایپیسوڈ دینے کی، میرا ارادہ بھی تھا، لیکن اس لیے نہیں دے سکی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک کمیونٹی پوسٹ کے یہ میں بتایا تھا کہ میرے بھائی یو ایس گئے ہوئے تھے، بھائی اور بھابھی، تو وہ عید کی چھٹیاں عید گزارنے ادھر آئے ہیں، تو جس کی وجہ سے سب اکٹھے ہوئے ہیں تو میں ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکی۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایپیسوڈ یا ناول لکھنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے، مائنڈ فریش ہونا چاہیے آپ کا۔ لیکن میں اس دوران بھی سب کے درمیان بیٹھ کر اور تنہائی تھوڑا تھوڑا ٹائم یعنی کہ اسپیس لے کر میں ناول لکھتی رہی، جو کہ میں آج پوسٹ کر رہی ہوں۔ وعدے کے مطابق میں نے بولا تھا کہ میں اگر ایک دن ایپیسوڈ اپلوڈ نہ کر سکی تو میں سیکنڈ ڈے ضرور کروں گی، تو میں وہ کر رہی ہوں۔ تو اس کے لیے معذرت اگر میں روز ایپیسوڈ نہ دے سکی، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آگے ایپیسوڈ دوں۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کے ایپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ، جانے ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ جنون تیرے عشق کا، تحریر نور آصف، قسط 54۔ شاویز اپنی گاڑی پارک کرتے تیز تیز قدم اٹھاتا مال میں داخل ہوا۔ مطلوبہ شاپ میں داخل ہوتے شاویز نے بے چینی سے اپنی نظریں دوڑائیں تو حیا ایک لیڈیز سیکشن کے پاس کھڑی نظر آئی۔ شاویز کو دیکھتے حیا ڈریس ریک میں ہینگ کرتے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ شاویز اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے حیا کی طرف بڑھا جو شاپ سے باہر نکل رہی تھی۔ شاویز نے اس کی کلائی تھامتے اسے روکا تو حیا نے غصے سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ شاویز نے اپنی آہنی گرفت مزید مضبوط کی۔ شاویز، ابھی بھی آنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ اپنی میٹنگ اٹینڈ کرتے، ناحق زحمت کی آپ نے آنے کی، میں اکیلی شاپنگ کر لیتی، بلکہ میں ہمارے ہنی مون پہ بھی اکیلے چلی جاؤں گی، آپ کی ضرورت نہیں۔ حیا نے غصے سے بولتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی، جس پر ہمیشہ کی طرف اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ حیا کی بات پر شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ حیا کا غصے سے تنتناتا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ جانم، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی پرسوں مہندی ہے، اس لیے میں آفس سے ریلیٹڈ تمام کام کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ اگلے 3 مہینوں تک میں ہر لمحہ تمہارے قریب بنا کسی آفس کی ٹینشن کے ساتھ گزار سکوں۔ اب تمام کام ختم ہو گیا ہے، اب اگلے 3 مہینے بس میں اور صرف تم۔ شاویز اسے کلائی سے کھینچتے اپنے قریب کر گیا۔ شاویز، یہ پبلک پلیس ہے۔ حیا کے چہرے پر مزید غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ ایک مال کے بہت بڑے ہال میں کھڑے تھے جہاں اکا دکا لوگ گزر رہے تھے۔ مائی بیوٹی، میں کون سا تمہیں کس کر رہا ہوں، ویسے جتنی تم خوبصورت لگ رہی ہو دل میرا تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لپٹا کر اپنی تھکاوٹ اتارنے کو کر رہا ہے، تمہارے گلاب سے خوبصورت ہونٹوں کا رس پینے کو کر رہا ہے۔ شاویز حیا کے اسٹرابری رس بھرے ہونٹوں پر نظریں جمائے بے باکی سے بولا تو حیا کے گال بلش ہوئے، جسے دیکھتا شاویز مسکرا گیا۔ شاویز کو مسکراتے دیکھ کر حیا شاویز کو غصے سے گھورتے ایک بوتیک میں داخل ہو گئی۔ شاویز اپنی ہلکی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے داخل ہوا تھا۔ وہ سے ناراض سی کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ حیا اندر داخل ہوتے ایک ڈریس ہاتھ میں پکڑے ٹرائی روم کی طرف بڑھی تو شاویز نے غصے سے اس کے ہاتھ سے ڈریس لیا۔ یہ ڈریس ٹرائی کرو گی؟ شاویز نے غصیلی نظر حیا کے ہاتھ میں پکڑے ڈریس پر ڈالی۔ یہی ڈریس ٹرائی کروں گی، کیا خرابی ہے اس میں؟ حیا نے لب پھیلائے سکون سے کہا۔ شاویز کو زج کرنے کے لیے اس نے یہ ڈریس جان بوجھ کر پکڑا تھا۔ شاویز کا تلملاہٹ سے بھرپور چہرہ اسے بخوبی احساس دلا چکا تھا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ خرابی پوچھ رہی ہو؟ پوچھو اس میں خوبی کیا ہے، غور سے دیکھو اس ڈریس کو، یہ تمہیں کہیں سے بھی پہننے کے قابل لگ رہا ہے، تم یوں ادھر سب کے سامنے پہن سکو؟ شاویز نے غصے سے حیا پر شرر بار نگاہ ڈالی۔ اچھی طرح جانتا تھا اس نے اسے صرف زج کرنے کے لیے ڈریس اٹھایا ہے، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ میں یہ ڈریس دیکھ کر شاویز کا پارا ہائی ہوا۔ وہ ایک نازک سا پارٹی ویئر گاؤن تھا جو کہ مکمل بیک لیس تھا، اگلا گلا بھی کافی ڈیپ تھا۔ اگر تمہیں بہت پسند ہے تو لے لو، مگر اسے تم صرف ہمارے روم میں میرے سامنے پہنو گی۔ ٹرسٹ می جانم، تمہارا پہننا رائے گا نہیں جائے گا، اس انداز سے سراہوں گا۔
اب تو تمہارے خوبصورت چہرے سے گلال نہیں جائے گا، شاویز نے سومانی لہجے میں کہتے ہوئے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ حیا نے غصے سے وہ ڈریس وہیں پر پھینکا اور باہر نکل گئی۔ اب کی بار شاویز حیا کے ایٹیٹیوڈ پر جھبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ حیا ہی اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس کے وہ اتنے نخرے برداشت کرتا تھا۔ حالانکہ جب تک اس کی زندگی میں رہی اس نے کبھی کسی بھی بات کے لیے اسے منایا نہیں تھا، اسے اتنا حق ہی نہیں دیا تھا کہ اس سے کسی بھی بات پر ناراض ہو۔ حیا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بتایا تو ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ اب کتنی دیر تمہارا اس موڈ میں رہنے کا ارادہ ہے؟ شاویز اس کے پیچھے تیز تیز قدموں سے آتے ہوئے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا، مجھے نہیں کرنی شاپنگ، آپ جائیں خالہ جہانگیر کے ساتھ اپنی میٹنگ اٹینڈ کریں۔ حیا رک کر غصے سے پلٹتے ہوئے شاویز کو جواب دیا اور اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ شاویز اس کی بات پر چند ثانیہ رکا تھا، لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی اپنی خوبصورت بیوی کے غصے کی وجہ۔ وہ حالت سے جیلس ہو رہی تھی، میٹنگ ہی تو اٹینڈ کر رہا تھا، تم نے ٹھیک سے اٹینڈ کرنے ہی نہیں دی، تمہارے ڈھیروں فون کالز پر میٹنگ چھوڑ کر آنی پڑی۔ شاویز نے حیا کے مقابل آتے ہوئے مسکراہٹ دبائے اس کے تپے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالی جو اس کی بات پر مزید تپ اٹھا۔ تم مت چھوڑ کر آتے میٹنگ، بلکہ ڈنر بھی کر لیتے خالہ جہانگیر کے ساتھ۔ حیا نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا، اگر تم فون نہ کرتی تو ڈنر کا ہی پروگرام تھا۔ شاویز کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا، تو آپ کا ڈنر کا بھی پروگرام تھا؟ حیا بھیگی پلکوں کے ساتھ روحان سی ہوئی۔ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر وہ خفیف سا سر ہلا کر رہ گیا۔ حیا کی جیلسی انسیکیورٹی اسے بے بنیاد لگی۔ وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے، وہ ابھی تک جان ہی نہ سکی تھی حیا سے محبت کے بعد، حالانکہ اس نے کبھی ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ شاویز نے گہری سانس بھر کر حیا کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالی جس کا وہ دیوانہ تھا۔ شاویز حیا کے قریب ہوتا اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ میری سنہری تتلی، شاویز صرف اپنی حیا کا ہے۔ آج کی میٹنگ کمپنی کی ماڈل کے ساتھ تھی۔ میرے لیے صرف میری کمپنی کی ماڈل ہے، اس کے علاوہ وہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ویسے بھی یہ خوبصورت چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہی نہیں، میں کسی اور کی طرف نظر بھر کر بھی دیکھ سکوں۔ شاویز نے پیار سے اس کی گال پر اپنا ہاتھ جمائے کہا تو حیا کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ شاویز کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر چہرے پر کوس و قزاق کے رنگ بکھرے تھے۔ شاویز کے لبوں سے اپنے لیے محبت کے الفاظ سن کر دل کی دھڑکنوں میں خوبصورت راگ بھرپا ہوا تھا۔ اگر تمہیں حالانکہ ہماری کمپنی میں کام کرنا نہیں پسند تو میں اس کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ ختم کر کے اسے فائر کر دیتا ہوں۔ شاویز نے حیا کے چہرے پر نظریں جمائے کہا جس پر اس کی محبت کی بارش کے ان گنت رنگ بکھرے تھے۔ میں جانتی ہوں شاویز، حالہ آپ ہی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، کبھی وہ آپ کی گرل فرینڈ رہ چکی ہے۔ حیا نے بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالا تھا۔ اوکے لو، حالانکہ یہ ہماری کمپنی کے ساتھ لاسٹ پروجیکٹ ہوگا، ہمارے ہنی مون کے بعد میں اپنا معاہدہ اس کے ساتھ ختم کر دوں گا۔ شاویز کی بات پر حیا کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی۔ اب شاپنگ کمپلیٹ کر لیں، شاویز نے کہتے ہوئے اسے بازو کے حلقے میں لیے ایک بوتیک کی جانب بڑھا۔ ہیزل حیرت سے اپنے سامنے پڑے ڈھیروں ڈریسز دیکھ رہی تھی جو مہندی، بارات، ولیمے کے فنکشن کے لیے جازم نے ڈیزائنر سے تیار کروائے تھے۔ ہر ڈریس ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ کیا ہوا، پسند نہیں آئے؟ ہیزل کو گہری سوچ میں گم دیکھتے جازم نے ہیزل کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ یہ سب تو بہت خوبصورت ہے، میں سوچ رہی تھی آپ نے کب آرڈر دیے؟ ہیزل مدھم سا بولتے ہوئے خود کو جازم کے حصار سے چھڑواتی بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اپنے سامنے پڑی یلو کلر کی ڈریس کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگی جو لانگ میکسی تھی جس پر نہایت ہی خوبصورت ورک ہوا تھا۔ چلو اسے پہن کر آؤ، جازم نے ہیزل کے سامنے پڑا ڈریس ہیزل کو تھماتے ہوئے کہا۔ جازم یہ بہت ہیوی ہے اور ابھی میں نے ڈیسائیڈ بھی نہیں کیا کہ میں ان میں سے کیا پہنوں۔ ایک تو آپ نے ڈریسز آرڈر کرتے وقت مجھ سے ایک دفعہ بھی میری پسند ناپسند کے متعلق نہیں پوچھا۔ ہیزل نے شکوہ کناں آنکھوں سے جازم کو دیکھا تھا۔ جو مجھے پسند ہے تم وہی پہنو گی، جب میری مرضی کے مطابق ہی تم نے ڈریسنگ کرنی ہے
تو اس اعتراض کا مطلب؟ جاسم سنجیدگی سے کہتا سگریٹ سے لگائے بیڈ کے دوسرے کنارے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ اسے ہیزل کا اعتراض پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے تمام ڈریسز ایک سے بڑھ کر ایک بنوایا تھا، مگر ہیزل کا اسمارٹ ری ایکشن اسے غصہ دلا گیا۔ ہیزل جاسم کے سنجیدگی بھرے انداز پر لب کاٹ کر رہ گئی۔ اسے یہ تمام ڈریسز بہت پسند آئے تھے، مگر اس نے مہندی کے لیے اپنی چوائس کے مطابق ایک ڈریس تیار کروایا تھا۔ مہندی کے فنکشن پہ پہن کر جاسم کو سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا جاسم کو وہ ڈریس بہت پسند آتا، مگر جاسم صرف اسے اپنی پسند کی ڈریسنگ کروانا چاہتا۔ اس کی پسند ناپسند اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جاسم کی سنجیدگی میں کہی ہوئی بات میں محبت سے زیادہ تحکم تھا، جسے محسوس کرتے ہیزل کی آنکھوں کے گوشے بھیگ اٹھے۔ ہیزل کو گہری سوچ میں گم اور اپنے لب بری طرح کاٹتے دیکھ کر جاسم کے چہرے پر ناگواری بھرا تاثر ابھرا۔ جاسم نے ہیزل کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تو ہیزل جاسم کے فلادے سینے میں آسمائی تھی، سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے۔ جاسم ہیزل کو باہوں میں لیے ہی روح پلٹ گیا۔ ہے بیبی گرل، کتنی بار کہا ہے یہ مت کیا کرو، یہ کام صرف میں کر سکتا ہوں، تم پر یہ بے رحمی سوٹ نہیں کرتی۔ جاسم بے رحمی سے اس کی سانسوں پہ قبضہ جمائے اس کی نرم و نازک پنکھڑیوں پر اپنا شدت بھرا لمس نچھاور کر گیا۔ بھیگی آنکھوں سے جاسم کو دیکھتے ہوئے اسے دور ہونا چاہا تو سنگدل نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے ہیزل کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ یہ آنکھوں سے ہر تھوڑی دیر بعد ابر سا کیوں برسنے لگ جاتا ہے؟ جاسم نے اپنے سلکتے لب اس کی ٹھوری پر رکھے تھے۔ اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے حدت بھرے لب نرمی سے رکھے تو ہیزل کے لب واں ہوتے مبہم سا مسکرائے۔ جاسم کے بھیگے نرم لمس پر اندر تک سکون سا اترا تھا۔ یہ تو طے تھا، اس کا شدت بھرا لمس جتنی تکلیف دیتا تھا اور اس کا پرحدت نرم گرم لمس کی تمازت میٹھی چبھن کے ساتھ سکون بھی عطا کرتی تھی۔ اب جلدی سے یہ ڈریس مجھے پہن کر دکھاؤ، میں دیکھوں میری بیبی گرل ان ڈریسز میں کیسی لگتی ہے۔ جاسم کی بات پر نیلی آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھرا۔ یہ بات بات پر اس نیلی جھیل میں حیرت کے ہچکولے کیوں ابھرنے لگتے ہیں؟ جاسم نے آبرو اچکائے، اس کی نیلی آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھرنے کا مفہوم جاننا چاہا۔ جاسم، یہ سارے ڈریسز ڈھیر سارے ہیں، درجن سے زائد ہیں، سب بہت ہیوی ہیں، میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ ہیزل نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنے اوپر جھکے پہاڑ جیسے وجود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جس پر وہ اس کے اور قریب ہوتے اس پر گہری گٹا بن کر چھا گیا۔ ڈیئر وائفی، یہ سارے ڈریسز آپ نے ایک بار نہیں پہننے، باری باری پہننے ہیں، جاسم نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی مشکل آسان کی۔ مجھے پتا ہے یہ سارے ایک دفعہ نہیں پہننے، مگر اس طرح کا ایک ڈریس پہننے میں بھی کافی توانائی خرچ ہوتی ہے، آپ نے کبھی پہنا ہو تو آپ کو پتہ چلے۔ جاسم کے طنز پر نے روٹھے لہجے میں جواب دیا۔ جاسم کے نرم لہجے پر مقابل نے نخرے دکھانا اپنا فرض سمجھا تھا۔ جاسم اس کے نروٹھے چہرے کو دیکھتا مسکرا گیا۔ جب ایسے روٹتے ہوئے منہ بناتے جواب دیتی تو اسے ایک چھوٹی سی بچی لگتی۔ اچھا ایسی بات ہے، میں پہنا دیتا ہوں تمہیں یہ ڈریسز۔ جاسم کی انگلیاں اپنی شرٹ کی زہ پر محسوس کر کے ہیزل کا دل ہتھیلی پر دھڑکا۔ میں پہن لیتی ہوں جاسم، ہیزل نے کانپتے ہاتھوں سے ایک دفعہ پھر سے اپنے اوپر جھکے چٹان کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر نتیجہ نتارد جاسم اس کی کوششوں پہ گہرا مسکراتے اس کے اور قریب ہو گیا۔ وہ بے بسی سے جاسم کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی خماری محسوس کرتے ہیزل کی جان ہوا ہوئی تھی۔ مسکراتے اس سے دور ہوا تو ہیزل گہرا سانس بھرتے جلدی سے بیڈ سے اتری۔ ہیزل نے یلو اینڈ گرین امتزاج کا لہنگا چولی پکڑے ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ جاسم سرد سے بیڈ سے اٹھتے ہیزل کے راستے میں حائل ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ ہیزل جھنجھلائی۔ یہ ڈریس نہیں پہننا جانم، جاسم نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتے اسے ڈریس لیا تھا تو پھر کون سا پہننا ہے؟ ہیزل کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا حیا کے ساتھ شاپنگ پر
جانے کا ارادہ تھا مگر جازم اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ اس کے بارہا کہنے کے باوجود وہ اسے گھر چھوڑنے نہیں جا رہا تھا۔ وہ بلا وجہ اسے یہاں پر روک کے اس کا ٹائم ضائع کر رہا تھا۔ جو ہیزل کی جھنجھلاہٹ میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ جازم نے بیڈ پہ پڑا ایک باکس اٹھا کر ہیزل کو تھمایا۔ ہیزل نے جازم سے وہ باکس لے کر اسے کھول کر دیکھا تو اس کی نیلی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ وہ ایک ہیوی برائڈل ڈریس تھا جو ڈیپ ریڈ کلر کا تھا، جس پر نہایت نفیس ورک تھا۔ جازم یہ تو برائڈل ڈریس ہے۔ ہیزل نے ڈریس پر تحیر زدہ نگاہیں ڈالتے ہوئے جازم کو دیکھا۔ یہ برائڈل ڈریس دنیا کی سب سے خوبصورت برائڈ کا ہے۔ جازم ہیزل کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کی ناک کی ٹپ کے ساتھ اپنی ناک مس کرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ ہیزل نے وہ باکس سنبھالتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ میری ناسمجھ وائفی صرف حیا ہی نہیں، تم بھی رخصت ہو رہی ہو، جاسم نے گہرا مسکراتے ہوئے کہا۔ جاسم آپ نے تو کہا تھا آپ اگلے سال رخصتی کریں گے، ہیزل نے آہستگی سے کہا تو جاسم نے اس کے ہاتھ سے باکس لے کر بیڈ پر رکھا۔ مائی بیبی گرل، میں تمہارے بغیر اب ایک پل نہیں رہ سکتا، میں چاہتا ہوں تم ہر پل میرے ساتھ رہو۔ میرے بہت قریب، میری دھڑکنوں کے پاس پاس رہو۔ تم اس طرح ترس ترس کر قطرہ قطرہ، مجھے تمہاری قربت نہیں چاہیے۔ جاسم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ ابھی بھی ترس ترس کی قربت، وہ اس کی شدتیں سہتے سہتے وہ بحال ہو جاتی تھی۔ وہ ابھی بھی ترس ترس قطرہ قطرہ کہہ رہا تھا۔ حیدر اس کے سینے کے ساتھ لپٹی محض سوچ کر رہ گئی تھی، اس کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کی پاداش میں یقیناً اپنی قربت سے اسے نوازتا۔ تم رخصت ہو کر میرے فلیٹ میں آؤ گے، میں تمہیں شاہ ولا میں رہنے نہیں دے سکتا۔ وہاں سائمہ موم ہے، کسی نہ کسی بات کو لے کر تمہارا دل دکھاتی رہیں گی۔ مجھے ان کی کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، مگر تمہیں جانتا ہوں تم ان کو پلٹ کر کبھی جواب نہیں دو گی، ان کی باتوں پر کرتی رہو گی۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا میری بیوی کے وقت اور پیار میں کوئی حصہ دار بنے۔ اب سے تمہارا پیار اور تمام وقت صرف جازم شاہ کا ہے۔ جازم ہیزل کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے جذب سے بولا۔ ہیزل جازم کے سینے کے ساتھ لگی اس کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ میری قید میں عمر بھر رہنا قبول ہے تمہیں؟ جازم نے اسے علیحدہ ہوتے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ ہاں، ہیزل نے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سوچ لو ہیزل، یہ قید عمر بھر کی ہے۔ جازم اب کسی کا سایہ بھی تم پر برداشت نہیں کرے گا۔ چاہے تمہارا قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، تمہاری بہن وہ حیا ہی کیوں نہ ہو، پل پل تمہیں میری جنون بھری شدتیں سہنی پڑیں گی۔ جازم کے لفظوں کی تمازت اور اس کی سلگتی گرم آنچ جیسی دہکتی سانسوں سے اس کا چہرہ جلستے ہوئے سرخ کنداری ہوا۔ جازم اس کے سرخ گلاب سے چہرے کو دیکھ کر بے تابی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تو ہیزل نے گھبراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ جازم وہ برائڈل ڈریس ٹرائی کرنے کو کہا تھا آپ نے؟ جازم کی سرد گھوری پر ہیزل نے من مناتے ہوئے صفائی پیش کی۔ جازم کی آنکھوں کی خماری اور اس کی دھڑکنوں کی بے ترتیبی اسے باور کروا رہی تھی، اسے آسانی سے اپنی قربت سے رہا کرنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم ڈریس ٹرائی کرو۔ خلاف توقع وہ زمانی انداز میں مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا۔ جاسم کے پیچھے ہٹنے پر گہرا سانس بھرتے وہ برائڈل ڈریس اٹھائے ڈریسنگ روم میں داخل ہوگی۔ ڈریسنگ روم میں جانے کے بعد ہیزل نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے برائڈل ڈریس پہنا۔ جاسم کا جنون اس ڈریس میں دیکھ کر کتنا بڑھ جانا تھا وہ جانتی تھی۔ اس کا جنون شدتیں اس کے لیے پل پل بڑھ رہی تھی، وہ سادگی میں اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتا تھا۔ ہیزل نے گہرا سانس بھرتے وہ ڈریس پہنا۔ برائڈل ڈریس پہننے کے بعد اس کی باہر جانے کی ہمت نہ تھی۔ جازم کافی دیر انتظار کرنے کے بعد چنچلاتا ہوا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ اسے ہیزل کی بلا وجہ شرم اور حیا سخت ناگوار گزرتی تھی۔ اس کی قربت میں وہ ابھی تک اپنی شرم اتار ہی نہ سکی تھی۔ اس کی شدتیں سہنے کے دوران وہ سارا وقت اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر رکھتی۔ جازم کے بارہا کہنے کے باوجود وہ اپنی آنکھیں نہ کھولتی تو جازم کی دیوانگی اور جنون کئی گنا بڑھ جاتا۔ نیلی سمندر آنکھوں سے اسے گہرا عشق تھا، اور جب نہ دکھتی تو وہ پاگل ہونے لگتا۔
جازم غصے سے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو جازم پر سختہ طاری ہوا تھا، وہ اسٹل پتھر ہوا تھا۔ حیدر کو ڈیپ ریڈ لہنگا چولی میں دیکھ کر وہ آسمان سے اتری اپسرا کا سا گمان ہو رہا تھا۔ ریڈ کلر میں اس کا کندن سراپا دھمک رہا تھا۔ نازک خدخال کی دلکشی اور ناز کی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ہیزل ڈریسنگ روم میں جازم کو دیکھ کر جلدی سے رخ پلٹ گئی۔ دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا تھا۔ یہ برائڈل لہنگا تھا۔ اسے جازم کے سامنے اس لہنگے میں عجیب سی جھجک شرم محسوس ہو رہی تھی۔ جانتی تھی جازم اسے سمپل سے ڈریس میں دیکھ کر پاگل ہو لگتا ہے، لفظوں سے اپنے جذباتوں کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اور آنکھوں میں جذبات کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا ہوتا تھا۔ اس کی شدتوں، اس کا ہر حمل اسے باور کراتا تھا۔ اس کا جنون ہے۔ اس کے پچھلے ڈیپ گلے سے نظر آتی شفاف روشن پشت چودھویں کے چاند کی طرح روشن تھی، جسے دیکھتے جازم کے انگ انگ میں خماری بھر پائی۔ وہ سحرانہ جادوگرنی تھی۔ جازم اس کے جدائی حسن کے سحر میں دن بدن خود کو جکڑا محسوس کر رہا تھا۔ جازم کی سلکتی نظریں اپنی پشت پر محسوس کر کے ہیزل کے بدن میں لرزہ طاری ہوا۔ جازم کا گرم ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کر کے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ جازم نے ہیزل کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تو ہیزل نظریں جھکا گئی۔ جازم نے نرمی سے اس کی ٹھوری سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ نیلی سمندر آنکھوں میں ستاروں سی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ نیلی سمندر آنکھیں ستاروں سی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس پر متضاد گھنیری جھالردار پلکوں کا رقص جازم کو مبہوت کر گیا تھا۔ وہ ریڈ ڈیپ کلر میں کندن کی مانند چمکتی دھمکتی ہوئی اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ باہوں میں لے کر اس کی نیلی سمندر آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا، اسے گود میں اٹھائے ڈریسنگ روم سے باہر لایا اور نرمی سے بیڈ پر لٹا کر اس پر گہری گھٹا بن کر چھایا۔ تمہیں سارے ڈریسز نہیں ٹرائی کرنے تھے نا؟ جازم اس کے چہرے پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، جذبات سے بھوجل گھمبیر آواز۔ ہیزل نے جازم کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، میں بھی نہیں چاہتا تم باقی ڈریسز ٹرائی کرو۔ اس ڈریس میں تم مجھے پوری طرح ہلا چکی ہوں، باقی ڈریسز پہن کر تو تم مجھے ہارٹ اٹیک کر دو گی۔ اپنی قیامت سے ہوش ربا حسن سے جازم شاہ مدہوش ہو چکا ہے۔ تم نشہ ہو میرا ہیزل، جتنا تمہارے پاس آتا ہوں تمہاری طلب اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ شروع میں جازم مدہوشی کے عالم میں کہتے ہوئے اس پر جھکے اسے گدگدی کی تو ہیزل کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ جازم اس کی ہنسی کی جھنکار سنتے مسکراتے ہوئے اس کی کھلکھلاہٹ کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ سائیڈ لیمپ آف کرتے جازم پوری طرح ہیزل میں گم اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ دونوں ایک دوسرے میں پوری طرح گم تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے ان کی محبت کی آخری چند گھڑیاں یہ وصل کی آخری سائتیں تھیں۔ کچھ ایسے سچائیوں کے در ان پر واہ ہونے تھے جس کی بنا پر وہ دونوں ایک دوسرے سے صدیوں کے فاصلے پر چلے جانے تھے۔ شاویز یہ کیسا ہے؟ حیا نے ایک بوتیک میں داخل ہوتے ڈمی پہ لگے ڈریس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو گرین کلر کا کام والا فل گھیرے دار لہنگا تھا، جس پر گرین ہی شارٹ شرٹ تھی اور گرین نیٹ کا دوپٹہ تھا جس کی بارڈر پر نہایت نفیس ورک ہوا تھا۔ شاویز میں آپ سے پوچھی، حیا نے دانت کچکچاتے ہوئے شاویز کو دیکھا جو دیوانوں کی طرح ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا، بلکہ گھورے جا رہا تھا جیسے آنکھوں کے رستے اسے نگل جانے کا پلان کر رکھا ہو۔ شاویز کے ایسے دیکھنے پر حیا کے چہرے پر گلال بکھرا، دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ کہ شفاف گلابی عارض کو چومتے ہوئے سجدہ ریس ہو رہی تھی۔ پبلک پلیس پر ایسے شاویز کا دیکھنا اسے شرم و خفت کے ساتھ جھنجھلاہٹ میں بھی مبتلا کر رہا تھا۔ حیا نے اپنے چہرے پر بکھرتے ان گنت رنگت کو غصے کی حدت میں چھپاتے ہوئے شاویز کو گھور کر دیکھا، مگر مقابل بھی شاویز یہاں تھا جو اپنی کمسن بیوی کی ہر ادا سے واقف تھا۔ بیٹی تم پر تو سب کچھ جچتا ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن مائی بٹر فلائی ہر ایونٹ کا ڈریس تو ڈیزائنر تیار کر رہا ہے جو اسپیشل تم نے اپنی پسند پہ بنوایا ہے، یہ کہاں پہننے کا ارادہ ہے؟ اپنے ہنی مون پر میں تمہیں ایسے کپڑے تو نہیں پہننے دوں گا اپنے کمرے میں پہننے کے لیے، میں نے تمہارے لیے بہت سے آؤٹ فٹ لے لیے ہیں۔ سراپے پہ اپنی بے باک نظریں گاڑی بولا تو حیا نے حیرت سے شاویز کو دیکھا۔ شاویز نے اس کے لیے کب شاپنگ کی اسے اس بارے میں خبر نہ تھی، اس لیے وہ ایکسائٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ متجسس بھی ہوئی۔ شاویز آپ نے کب خریدے آؤٹ فٹ، کب شاپنگ کی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حیا نے متجسس لہجے میں پوچھا۔
تمہارے سامنے خریدتا تو تم سرخ گلاب بن جاتی۔ شاویز نے مسکراتے اس کی خوبصورت ابھری گالوں پر چٹکی کاٹی۔ شاویز مجھے دیکھنے ہے وہ آؤٹ فٹ، حیا شاویز کی بات پہ غور کیے بغیر چہکتے ہوئے بولی۔ ایسی بات ہے تو میں تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ شاویز نے اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر انلاک کرتے اس میں کچھ سکرول کرتے موبائل حیا کے سامنے کیا۔ یہ تمہارے لیے میں نے آن لائن آرڈر کیے ہیں۔ حیا نے ایکسائٹمنٹ سے شاویز کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ پہلی تصویر پر نظر پڑتے حیا کا رنگ لال انگارا ہوا۔ اپنے کانوں سے بھی دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ وہ ایک بہت شارٹ بلیک جالی دار نائٹی تھی جو گھٹنوں سے کافی اوپر تھی۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتی تھی اس نے آج تک اس سے بےہودہ نائٹی نہیں دیکھی تھی جو شاویز بے شرموں کی طرح اسے دکھا رہا تھا۔ کیا ہوا حیا؟ یہ والا آؤٹ فٹ زیادہ پسند آ گیا ہے؟ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے بھی یہ بہت پسند ہے۔ شاویز نے اسے اسٹل ایک ہی تصویر پر نظر جمائے دیکھ کر شرارتی لہجے میں کہا، آگے اس سے کہیں زیادہ کلاسیکل اور شاندار ہے۔ شاویز نے حیا کی حالت کو انجوائے کرتے مسکراہٹ دبائے لم دانتوں تلے دبا گیا۔ حیا کا سرخ گلاب چہرہ اسے کافی مزہ دے رہا تھا۔ حیا نے غصے سے شاویز کو موبائل تھمایا اور بنا شاویز پر ایک نظر ڈالے آگے بڑھ گئی۔ شاویز کی طرف دیکھنے کی اب ہمت نہ تھی۔ لگتا ہے جب 100 بے شرم مرے ہوں گے تب جا کر یہ ہٹلر پیدا ہوا ہوگا۔ امپاسبل، میں کبھی بھی وہ نہیں پہنوں گی۔ حیا نے وہ نائٹی کو یاد کرتے روحان سے ہوتے سوچا۔ حیا شاویز کو مکمل اگنور کرتے اسے کافی فاصلے پر چل رہی تھی۔ شاویز مسکراتے اس کے ہم قدم ہوتے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام گیا۔ میری جان، چاہے شرماؤ یا مجھ پر غصہ کرو مگر یہ ہاتھ تمہیں کبھی چھوڑنے نہیں دوں گا۔ شاویز نے اس کے کان میں جھکتے مدھم سرگوشی کی۔ حیا نے غصے سے شاویز کو گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ اور مضبوطی سے اسے تھام گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھا جو ابھی بھی اس سے اپنی نظریں چرائے اپنے نازک سفید مومی پاؤں میں سینڈل پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھنے سے مکمل احتراز برت رکھا تھا۔ مائی بیوٹی، تمہاری یہ بلا وجہ کی شرم اور غصہ ہے یہ میں اپنے ویڈنگ نائٹ میں اتار دوں گا۔ شاویز نے حیا کے کان میں جھک کر سرگوشی کی تو حیا کے ہاتھ اپنے سیڈل کی سٹرپ باندھتے کپ کپائے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے پاس زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھتے اس کی سینڈل کی سٹرپ بند کرنے لگا۔ شاویز نے نظر اڑا کر حیا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی۔ شاویز کے دیکھنے پر بری طرح سر پٹائی۔ شاویز کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ حیا نظریں جھکائے مدھم سا مسکرائی تھی۔ ڈفرینٹ سینڈل حیا کو ٹرائی کرواتے وقت شاویز کی مسکراہٹ اور نظریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ جو حیا کے چہرے پر دیوانہ وار نثار ہوتی جا رہی تھی۔ حیا کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقصاں تھی، چہرے پر ڈھیروں انگنت رنگ بکھرے تھے۔ وہ ساری دنیا سے بے نیاز ایک دوسرے میں کھوئے تھے، آنے والے وقت سے بے خبر کہ دو پیار کرنے والے عنقریب ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنے کے روداد نہ ہوں گے۔ شاویز اور حیا رات کے شاپنگ سے لوٹے گاڑی کار کا میں دخل ہوئی تو حیا جلدی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کے اترتے اپنے پوش کی طرف بڑھی۔ شاویز کی گاڑی میں وارفتگیاں لٹاتی نظریں اسے بتا رہی تھی وہ آسانی سے اپنے پورشن کی طرف نہیں جانے دے گا۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا تو حیا کو اپنے پورشن کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کی کلائی کو جبڑے اپنی گاڑی کے ساتھ لگا چکا تھا۔ شاویز، جانے دے، مجھے رات کے 2 بج رہے ہیں۔ حیا نے ایک نظر شاویز کو دیکھتے ہوئے کہا جو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی سلگتی سانسوں سے اس کے شفاف سرخ رخساروں کو جھلسا رہا تھا۔ 2 دن بعد تم کہو گے شاویز سونے دینا مجھے، اب تو صبح کے 4 بج رہے ہیں، شاویز نے زومانی انداز میں کہا تو حیا کا چہرہ مزید دہک اٹھا تھا۔ شاویز اس کی سرخ آرز پر جھکتا اور اس پہ اپنے نرم لب رکھتا اپنے دانتوں سے اس کے گال کھینچ چکا تھا۔ حیا نے سسکتے ہوئے شاویز کے سینے پر زوردار مکہ دے مارا تھا۔ اف ظالم حسینہ، شاویز نے کراہتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھا، آپ سے کم ہوں۔ حیا نے بھیگی آنکھوں سے شاویز کو دیکھتے ہوئے دو بدو جواب دیا، اپنے گال پر ہاتھ رکھتے اسے نرمی سے سہلایا جہاں شاویز کی شدت پر جلن ہو رہی تھی۔ سہلا دیتا ہوں میری جان، شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر اپنی گھنی مونچھیں سہلائی تو حیا شاویز کی مونچھوں کی میٹھی چوبن سے مزید سسک کر رہ گئی تھی۔
مونچھیں تو اس کی جان کا ہزار تھی، شاویز کے دانتوں سے زیادہ اس کی چبھن کی کسک اسے زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ شاویز آپ بہت برے ہیں، حیا نے روحان سے ہوتے کہا۔ مائی بیوٹی، یہ تو چھوٹی سی سزا تھی، تو مجھے ایسے ہی تشنا چھوڑ کر جا رہی تھی۔ جانتی ہو نا، جب تک تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لپٹا کر تمہاری خوشبو اپنے اندر اتار نہ لو، مجھے چین نہیں آتا۔ جا رہی تھی، شاویز نے اس کی آرس پر اپنا ہاتھ پیار سے جماتے ہوئے پوچھا۔ شاویز، یہاں بہت سردی ہے، یعنی کپ کپاتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کی جو برسنے کو تیار تھا۔ شاویز نے مسکراتے اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹاتے ہوئے ایک گہری سانس بھری تھی۔ جان، میرا سکون ہو تم، نہیں رہ سکتا تمہارا شاویز تمہارے بغیر۔ یہ دو راتیں بہت مشکل ہونے والی ہیں میرے لیے، شاویز نے بھی قراری کے عالم میں کہا۔ تو حیا مسکراتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لپٹے آنکھیں موند گئی تھی۔ شاویز اسے اپنی باہوں کے حصار سے آزاد کراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ یہاں کی لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ دیکھ کر شاویز بے خود ہوتا اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کی شنگیں بھی لبوں پر جھکنے لگا۔ وہ نظریں جگائے شاویز کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے اسے خیر مقدم کرتے مسکرائی۔ شاویز یکدم حیا سے پیچھے ہوا تھا۔ حیا نے حیرانگی سے شاویز کو پیچھے ہوتے دیکھا، جس کی نظریں گیٹ پر تھیں، جہاں سے مشائم اندر داخل ہو رہی تھی۔ کارپورٹ سے گیٹ تک کا فاصلہ کافی طویل تھا۔ شاویز اور حیا بالکل ایک سائڈ پہ گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے، جہاں کسی کی بھی نظر نہیں پڑ رہی تھی، مگر یہاں سے گیٹ تک نظر پڑ رہی تھی۔ کار پورچ پوری طرح روشن تھا۔ مشائن اپنے دھیان میں مگن کسی سے فون پر باتیں کرتے جا رہی تھی۔ شاویز کی آنکھیں غصے سے لال ہوئیں۔ وہ جارحانہ تیور لیے تیز تیز قدم اٹھاتے مشائم کی طرف بڑھا۔ شاویز کو غصے میں دیکھ کر حیا شاویز کے پیچھے گئی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو شاویز؟ مشائم کے مقابل ہاتھیں اس کے راستے میں حائل ہوا۔ مشائم جو اپنے دھیان میں فون پر بات کر رہی تھی، بری طرح ہڑبڑا کر رہ گئی۔ فون دانستہ طور پر مشائم نے کان سے ہٹا کر اپنا ہاتھ پہلو میں گہرائی سے سوئچ آف کیا تھا۔ شاویز کو خون اشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے پا کر مشائم نے خوفزدہ ہوتے اپنا خشک حلق ترک کیا۔ وہ بھائی میں مشائم نے اپنی خشک لبوں پر زبان پھرتے بمشکل چند الفاظ کہے تھے۔ شاویز نے لب بھینچے مشائم کی ڈریسنگ پر قہر بری نظر ڈالی تھی۔ وہ ٹائٹ جینز کے ساتھ بےحد شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی، جو کمر سے اتنی اونچی تھی کہ مشائم کا پیٹ اور کمر واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، کہاں سے آ رہی ہو؟ شاویز دھاڑا۔ شاویز کی دھاڑ پر مشائم کے ساتھ حیا بھی لرز اٹھی تھی۔ مشائم تو باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ رونا بند کرو، جواب دو مجھے۔ شاویز غصے سے مشائم کی طرف بڑھا تو حیا نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ شاویز پلیز، حیا نے مشائم کو زارو کتار روتے دیکھ کر حیا نے شاویز کو التجائیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شاویز غصے سے حیا کا ہاتھ چٹے مشائم کا ہاتھ پکڑے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شاویز کو شدید غصے میں دیکھ کر حیا نہ چاہتے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ موم! شاویز نے اندر داخل ہوتے اونچی آواز میں سائمہ کو پکارا۔ سائمہ جو ابھی کسی پارٹی سے گھر پہنچی تھی۔ شاویز کی غصیلی پکار پر اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ باہر کا منظر دیکھ کر سائمہ کو ساری سچویشن پل میں سمجھ آئی تھی۔ کیا ہوا شاوی بیٹا؟ سائمہ اپنے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجائے شاویز کی طرف بڑھی۔ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا مشائم کہاں ہے، آپ نے مجھے کہا وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے کیونکہ اس کے سر میں بہت درد ہے۔ تو اس ٹائم یہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ بھی اس حلیے میں؟ آپ مجھے ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ شاویز نے سر سپاٹ لہجے میں بنا کسی لحاظ کی اونچی آواز میں پوچھا۔ سائمہ کی ہر غلطی، ہر بات اگنور کر سکتا تھا، مگر مشائم کے معاملے میں صرف مشائم کا بھائی تھا۔ مشائم اسے بے حد عزیز تھی۔ مشائم کو لے کر لاپرواہی اسے کسی طور پر قبول نہ تھی۔ شاوی بیٹا یہ اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ سائمہ نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ دل تو کیا تھا شاویز کا منہ نوچ لے، جو ان کی بیٹی سے متعلق ان سے یہ استفسار کر رہا تھا۔
शॉपिंग पे गई थी, आपने इसे जाने कैसे दिया? इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है मुझे मुशाइम का रात देर तक बाहर रहना पसंद नहीं है, तो क्यों जाने दिया? शावेज़ की आवाज़ कदरे ऊंची और दुरुस्त थी। हया शावेज़ को इतने गुस्से में देखकर काफ़ी परेशान हुई। वो जानती थी वो गुस्से का बेहद तेज़ है, मगर वो साइमा से इतना रूड होकर बात करेगा उससे अंदाज़ा न था। मैंने शावेज़ के पहलू में खड़ी हया पे गुस्सीली नज़र डाली। वो सोच भी नहीं सकती थी शावेज़ हया के सामने उनसे ऐसे बात करेगा। मैंने तुमसे आज पूछा था मुशाहिद, तुम्हें कुछ भी चाहिए मेरे साथ चलो, तुमने इनकार कर दिया था। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर क्यों गई अपनी फ्रेंड्स के साथ? और कहाँ है तुम्हारी शॉपिंग? शावेज़ ने मुशाइम की तरफ पलटते हुए खून शाम ने गाहों से घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा। मुशाइम शावेज़ के सवालों जवाब पर पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू हो गई थी। शावेज़ के गुस्से से वैसे ही उसकी जान जाती थी। वो अच्छी तरह जानती थी शावेज़ के गुस्से से उसे सिर्फ उसके आंसू ही बचा सकते हैं। इसलिए वो पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ज़ारों कतार रोना शुरू हो गई। शावी बेटा, तुम जानते हो मुशाइम कितना डरती है तुम्हारे गुस्से से, उसकी हालत ख़राब हो रही है। मॉम आप बीच में मत बोले, मुझे मुशाइम से बात करने दें। शावेज़ साइमा को टोकते हुए मुशाइम की तरफ मुतवज्जा हुआ। स्लीवलेस गहरी गले वाली शर्ट देखकर शावेज़ के इश्तियाल में इजाफा हुआ था। कहाँ थे तुम? बोलो, जवाब दो। शावेज़ तेशो इश्ताल में धाड़ा तो मुशाइम का रंग फीका पड़ रहा था। मुंह हाथों में छुपा कर रोने लगी। शावेज़, ये बात आप आराम से भी पूछ सकते हैं, वो आपके गुस्से से डर रही है। हया ने शावेज़ को तहम्मुल से समझाने की कोशिश की। शावेज़ का इतना ज़्यादा गुस्सा नाहक लगा था। मुशाइम को यूँ रोता देखकर उस पर तरस आया तो वो न चाहते भी बोल पड़ी। हया, तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और मेरी बहन का मामला है। शावेज़ ने हया की तरफ पलटते हुए सख्ती से उसे कहा तो हया की आंखें बेयकीनी से गुलाबी हुई थी। ठीक कह रहे हैं आप। सॉरी, मैं आपके मामलात में बोली, हया भीगे लहजे में कहती वहाँ से तेज़ तेज़ कदम उठाती चली गई। शावेज़ जो पहले ही गुस्से में था, हया की भीगी आंखें देखकर मज़ीद इश्तियाल में मुब्तला हुआ। वो नहीं जानती थी वो अपने से जुड़े रिश्तों को लेकर बहुत पोसेसिव, बहुत हसास था। शाइम का इस टाइम बाहर से आना उसे ढेरों वसवसों में मुब्तला कर गया था। अभी बेटा, मुशाइम के पास शॉपिंग बैग्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी फ्रेंड्स ने शॉपिंग करनी थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मोना के मजबूर करने के बाद उसके बेहद इसरार पर उसके साथ गई थी। जिस तरह के मुशाइम ने ड्रेसेस बनवाए वो भी वैसे ही ड्रेसेस बनवाना चाहती थी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? तुम मुशाइम की डिज़ाइनर से पूछ सकते हो। उधर से ही तो आ रही है। साइमा ने मुशाइम को खामोश शावेज़ को खामोश खड़ा देखकर शीरे लहजे में कहा था। मुशाइम उनके पीछे से बिना इजाज़त ही बाहर चली गई थी। उनके लिए ये बड़ी बात ना थी। ये पार्टीज करना, रात देर तक बाहर रहना उनकी सोसाइटी में आम बात थी। उन्होंने शोलाबार निगाहों से शावेज़ के सुर्ख चेहरे, गर्दन की उभरती रगों को देखा था। शावेज़ का गुस्सा उन्हें बेफजूल लगा था। आप इस टाइम पार्टी से वापस आ रहे हैं, मुशाइम आपकी जिम्मेदारी है, मगर अफसोस से कहना पड़ेगा आपको मुशाइम की ज़रा परवाह नहीं है। आपको इतना तो समझना चाहिए ये वक्त मुनासिब नहीं है इसका इस टाइम बाहर जाना। आपको इसे रोकना चाहिए था, मगर मैं नोट कर रहा हूँ आप मुशाइम को बढ़ावा दे रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। शावेज़ ने अपने गुस्से पे काबू पाते अब की बार कदरे तहम्मुल से कहा। शाइम का ज़ारा कुतार रोना उसके गुस्से को ठंडा कर गया था। वो भी उसके पहलू में खड़ी, चेहरा हाथों में छुपाए सिसक रही थी। शावेज़ की बात पर साइमा अपने लब भींच कर रहेगी। मुशाइम, ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, तुम यूँ रात के बाहर नहीं रहोगे। तुम ड्राइवर के बगैर और मुझे इन्फॉर्म किए बगैर कहीं नहीं जाओगी, इज इट क्लियर? शावेज़ ने दहाड़ते हुए कहा तो मुशाइम ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया था। मुशाइम पर नरमी नहीं दिखाना चाहता था, जानता था उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी, इसलिए उसके रोने की परवाह किए बगैर उसे सर लहजे में वार्न किया। शावेज़ साइमा पर उसी लिए निगाह डालता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जाने बढ़ गया। आज के वॉइस ओवर सुनने वाले को इसे एक बात कहूँगी कि आज की रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए की है जो वॉइस ओवर सुनते हैं, और कुछ इंडियन फैंस होते हैं जो उर्दू पढ़ना नहीं जानते, जो वो नावल शुरू से पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कितने हैं, मे बी वो एक भी ना हो, मे बी वो बहुत ज़्यादा हो। तो अगर एक भी है तो मैंने उस एक के लिए वीडियो आज रिकॉर्डिंग की है। मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत टाइम की किल्लत थी। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश की है, और मेरे मोबाइल भी इस टाइम इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है क्योंकि लाइट चली गई है। तो मैं अब लाइट का इंतज़ार करी, इसलिए फिर भी मैंने जल्दी मैंने कहा बंद ना हो जाए, लेकिन मैंने शुरू से आखिर तक आखिरकार रिकॉर्डिंग कर ली।
تو معذرت بہت بہت، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی جلدی جلدی میں، اگر اچھی نہیں لگی تو بہت بہت معذرت، تو اجازت دیں، اللہ حافظ.